لیکسیون 15 جرمن زبان کا سبق نمبر 15۔ عنوان ہے حرف تعریف یعنی آرٹیکل۔ حرف تعریف کسی لفظ کو مخصوص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جنس ظاہر کرنے والے الفاظ۔ یہ صرف اسم کے ساتھ ان کے ساتھی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ہمیشہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ترتیب دیے جاتے ہیں۔ مثلاً باپ مذکر، ماں مؤنث، گھر بے جان چیز اور والدین جمع۔ جرمن زبان میں حرف تعریف یعنی آرٹیکل بہت اہم ہیں۔ انگلش میں صرف ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے دا۔ اردو میں ہمیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کا جینڈر کیا ہے۔ مثلاً کرسی، میز، ہم کہتے ہیں کرسی چھوٹی ہے، میز بڑا ہے، یعنی ہمیں جملے کے بیان سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں کون سا جینڈر پایا جاتا ہے۔ لیکن جرمن زبان میں اسما کو 3 طرح کے جینڈر میں تقسیم کیا گیا ہے، وہ ہیں دیا، دی اور دس۔ دیا مذکر کے لیے ہر وہ چیز جو مذکر ہو، دی مؤنث کے لیے ہر وہ چیز جو مؤنث ہو، دس لاجنس یا بے جان چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں۔ جمع کے لیے ہمیشہ آرٹیکل دی استعمال ہوتا ہے۔ کسی دوسری زبان کو سیکھنے کے لیے اسما، ناؤنز اور افعال ورب کو یاد کرنا پڑتا ہے، اور جرمن زبان میں آرٹیکل بہت اہم ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک چیز کا آرٹیکل ہوتا ہے۔ جرمن زبان میں ناؤن، اسما اور افعال ورب کو ہمیشہ ان کے حرف تعریف یعنی آرٹیکل کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ان آرٹیکل پر بہت سے اصول کا انحصار ہوتا ہے۔ جرمن زبان میں اسما ہمیشہ بڑے حرف سے شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ جملے کے شروع میں ہوں، درمیان میں ہوں یا پھر جملے کے آخر میں آئیں، ہمیشہ پہلا حرف بڑا لکھا جاتا ہے۔ ناؤن کو ہمیشہ ان کے آرٹیکل کے ساتھ سیکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ان کی جمع شکل کو بھی سیکھیں۔ یہاں پہ کچھ مثالیں ہیں۔ دیا آبن شام، اور شام میں ہوتا ہے جمع شکل دی آبنڈے۔ دی ناخت رات، راتیں ہوتی ہیں، دی نیختے۔ دیا ٹھاک دن، جمع شکل دی ٹھاگے۔ دیا موناٹ، دی موناٹے، مہینہ اور مہینے۔ داس فوٹو، دی فوٹوز۔ دیا شنے، دی شنے۔ دی لمپے جمع شکل ہے دی لمپن۔ دیا پرائز، دی پرائزے۔